تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور بے شمار درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں اپنی یاد میں جمع فرمایا، اور یہ ہماری تربیتی نشست اس کا آج یہ دوسرا دور ہے، اور میں پچھلی نشست کے جو موضوعات ہیں میں چاہوں گا کہ اس کو جلدی سے ریکیپ کر لوں، کیونکہ کافی دوست نئے ہیں آج اس نشست کے اندر، کہ تربیت کرتے ہم کیا ہیں، تربیت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ تربیت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہماری عادات سمجھ جائیں، ہماری عادات پالش ہو جائیں، ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے تہذیب اخلاق کا موضوع جو ہے اس کو شروع کر رکھا ہے کہ تہذیب اخلاق، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کو پاک کرنا، اخلاق کی اصلاح کرنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فصل میں سے غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جاتا ہے۔ کسان فصل ہوتا ہے، اس کی فصل کے ساتھ غیر ضروری جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں، پھر کسان کیا کرتا ہے، ان غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے۔ اگر تلف نہیں کرتا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی زمین کی توانائی ہے وہ غیر ضروری جڑی بوٹیاں کھا جاتی ہیں۔ اس لیے ان غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے وہ گوڈی کرتا ہے، وہ سپرے کرتا ہے، تاکہ غیر ضروری جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں، اور جو اصل فصل ہے جس کو اس نے بیج بویا تھا وہ اس کی فصل اچھی ہو جائے۔ تو اسی طرح ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو پاک کرنا چاہتے ہیں ان غیر ضروری اعمال سے جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ غیر ضروری اعمال جو خواہ مخواہ میں ہماری توانائی خرچ کرتے ہیں، جس کے اوپر ہمارا وقت لگ جاتا ہے، جس کے اوپر ہماری انرجی لگ جاتی ہے، ان غیر ضروری اعمال کو ہم نے تلف کر دینا ہے اور اپنے اعمال کو صالح بنانا ہے۔ ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینے والے اعمال صالح۔ جب انسان اعمال صالح لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے۔ تو ہم نے اعمال صالح کے موضوع کے ذیل کے اندر اپنی جو تہذیب اخلاق ہے اس کے موضوع کو شروع کر رکھا ہے، اور تہذیب اخلاق کے ساتھ ہی پھر اس کے کچھ سب کانٹینٹ ہیں جن کو ہم نے موضوع بحث بنایا ہے، جس میں ہم نے شروع کیا تھا فرد کی اصلاح، کہ جب ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ فرد کی اصلاح کی جائے، کیونکہ ہر فرد معاشرے کی عمارت کی اینٹ کی مانند ہوتا ہے، اور جب فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نیکی اس میں پھیلے پھولے، معاشرہ جو ہے وہ سنور جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اعمال کی اصلاح کی جائے۔ اس لیے ہم نے پچھلی نشست کے اندر فرد کی اصلاح کو موضوع بحث بنایا، کیونکہ ہر فرد جو ہے معاشرے کی عمارت ہے، عمارت کا ایک اکائی ہے، اور جب ہر اکائی مضبوط ہوگی تو ایمان کی عمارت، معاشرے کی عمارت مضبوط ہو جائے گی۔ اور اگر ایک اینٹ جو ہے وہ کچی ہو، ایک پکی ہو، تو کسی وقت بھی عمارت جو ہے وہ گر سکتی ہے۔ تو ہم نے معاشرے کی عمارت کو مضبوط بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فرد کی اصلاح کی جائے، اور فرد مل کے معاشرہ بناتے ہیں، اور تبھی معاشرہ اچھا ہوگا جب معاشرے کے اندر رہنے والے افراد جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے فرد کی اصلاح ضروری ہے، اور اس کے بعد تہذیب اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ قوت برداشت ہو، اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قوت برداشت کو بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات وابستہ نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں،
تھوڑے سے پیسے کے اوپر لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں تھوڑی سی بات کے اوپر۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ قوت برداشت ختم ہوگی معاشرے کے اندر سے، ہمارے اندر سے، اور یہ ساری باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ فرد نے یعنی فرد یعنی میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں نے قوت برداشت پیدا کرنی ہے، کیونکہ جب فرد کے اندر قوت برداشت آ جائے گی تو پھر وہ ہر بات کو جو ہے درگزر کر سکے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر افراد درگزر نہیں کرتے، تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر قطع تعلقی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قوت برداشت کو بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے توقعات وابستہ نہیں کریں، اور جب ہم لوگوں سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور وہ توقعات ہماری پوری نہیں ہوتی تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں سے توقعات ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہمارے رویے کے مطابق ہی کام کرے، جیسے میں کسی کے بارے میں سوچوں ویسا ہی کام کرے، یہ ضروری نہیں۔ تو اگر میں اپنے ذہن کے اندر ایک توقع کسی سے لگا لوں گا کہ اس بندے نے ایسا ہی کام کرنا ہے، اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا تو مجھے ناگوار گزرے گا، اور بعض بات لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ قوت برداشت نہیں، اور اس کے لیے یہی فارمولہ ہے کہ لوگوں سے توقعات رکھنا چھوڑ، کسی سے کوئی توقع نہیں رکھے، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے توقعات کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں۔